ایران کے اس بڑے حملے کے بعد دو تین سوالات اکثر ذہنوں میں آ رہے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ان کے جوابات دیں اور یہ بتائیں کہ کیا وجہ تھی کہ ایران نے پہلی مرتبہ اپنی سرزمین سے براہ راست اسرائیل کے اوپر حملہ کیا. لیکن اس سے قبل ہم ایک چھوٹی سی دو تین باتوں کے اوپر آپ کی توجہ دلانا چاہیں گے. سب سے پہلے تو یہ ایران اور اسرائیل کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے. ایران سے تقریباً 1000 سے زیادہ کلومیٹر کے فاصلے پر اسرائیل واقع ہے اور اس کے درمیان کئی ممالک آتے ہیں جن میں عراق، شام، اردن اور فلسطین اسٹیٹ شامل ہیں. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں سمندر کے کنارے واقع ہیں. ایران جو ہے وہ بڑی اہم جگہ پر واقع ہے. اسٹریٹس آف ہرمز جسے ابنائے ہرمز کہتے ہیں اس کے اوپر اس کا پورٹ ہے. یہیں سے دنیا کا زیادہ تر تیل گزرتا ہے اور اس کے علاوہ جو مال بردار جہاز ہیں وہ بھی یہاں سے گزرتے ہیں. تو اگر اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو وہ ساری تجارتی دنیا میں ایک ہلچل مچا دیتا ہے. دوسری طرف اسرائیل جو ہے اس کا پورٹ حیفا جو ہے وہ بہت ہی اہم جگہ پر ہے. نہر سویز کے ایک کنارے پر واقع ہے اور عرب اسرائیل کی 2-3 جنگیں جو ہیں وہ اسی بات پہ ہوئیں کہ نہر سویز کا تنازع جو تھا وہ شدت اختیار کر گیا. اب دوسری طرف ہم آتے ہیں کہ آخرکار ایران اور اسرائیل کی فوجی طاقتوں کا موازنہ کیا ہے. اسرائیل نے ہمیشہ فضا کو اپنے حملوں یا اپنے دفاع کے لیے استعمال کیا ہے. عرب اسرائیل کی جو تیسری جنگ تھی اس میں اس نے 3 ممالک کے اوپر بیک وقت اپنے طیاروں سے حملہ کیا جن میں مصر، شام اور اردن شامل تھے اور بیک وقت ان تینوں ممالک کی تمام ایئر فورس کو گراؤنڈ پر ہی تباہ کر دیا اور یہی اس کی کامیابی کی بڑی وجہ تھی. 1967 عرب اسرائیل وار کی اور یہی وہ جنگ تھی جس میں یروشلم جو ہے وہ پورا کا پورا اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا. تو ہم نے جیسا بتایا کہ فضا جو ہے وہ اسرائیل کے لیے دفاع کے معاملے میں یا اوفینسو کے معاملے میں بڑی اہمیت رکھتی ہے. اب زمانہ بدل چکا ہے. میزائلوں، ڈرونز اور سائبر اسپیس کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. تو اسرائیل نے اپنی جو دفاعی قوت ہے وہ اسی حساب سے، اسی لحاظ سے ترتیب دی ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کے پاس جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے یعنی فضائی کا جو دفاعی سسٹم ہے وہ بہت ہی جدید ہے. 4 تہوں کے اندر یہ ڈیوائیڈڈ ہے. ایک سسٹم جو ہے جسے ڈیوڈ سلنگ سسٹم کہتے ہیں. دوسرا جو ہے وہ آئرن ڈوم سسٹم ہے، بڑا مشہور اور بڑا جدید سسٹم ہے. دنیا میں بہت کم ممالک کے پاس یہ موجود ہے. وہ بہت ہی کارآمد ہے یہ میزائل کو روکنے میں. تیسرا جو ہے وہ ایرو سسٹم ہے، یہ اس سے زیادہ جدید ہے. اور اس کے بعد امریکہ کا بنایا ہوا پیٹریاٹ میزائل ہے جسے اب خود اسرائیل بھی وہ کر رہا ہے. اور 5واں جو ہے وہ ہے اس کا لیزر بیم سسٹم ہے کہ وہ جو فضا ہی میں لیزر کے ذریعے جو بھی کوئی پروجیکٹائل آ رہا ہو، جو بھی کوئی ڈرون یا میزائل یا کوئی اور چیز آ رہی ہو اس کو فضا میں ہی تباہ کر دیتا ہے اور یہ بہت کم خرچے میں ہوتا ہے. تو اسرائیل نے اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے بڑا جدید بنایا ہوا ہے. اس کے مقابلے میں ایران جو ہے اس کے پاس جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ اتنا مؤثر نہیں ہے. وہ ابھی ڈیولپ کر رہا ہے، خاص طور پہ رشیا کے تعاون سے اسے جدید بنانے کی کوشش کر رہا ہے. ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ رشیا کے پاس بھی آئرن ڈوم سسٹم ہے جو کہ اس نے بھارت کو دیا تھا. اس میں اسرائیل نے بھی اس کے ساتھ تعاون کیا تھا. اب ایران کے پاس جو سب سے اہم ہتھیار ہے وہ اس کے ڈرونز اور اس کا میزائل سسٹم ہے. کوئی 3-3.5 ہزار میزائل اس کے پاس ہیں، بڑے
جدید قسم کے ہیں جس میں کم رینج کے بھی ہیں، میڈیم رینج کے بھی ہیں اور دور مار رینج کے بھی ہیں. اس میں بیلسٹک میزائل بھی ہیں، اس میں کروز میزائل بھی ہیں. اس میں اب اس نے لیٹسٹ جو ہے اس کا سپر سونک میزائل ہے جو کہ آواز بہت ہی آواز سے زیادہ دگنی تگنی رفتار سے جاتا ہے، بہت ہی نیچے پرواز کر کے جاتا ہے اور بہت ہی ریڈارز کے لیے، جدید ترین ریڈارز کے لیے بھی بہت مشکل ہے کہ وہ اسے ڈیٹیکٹ کر سکیں. یہ معلوم نہیں کہ اس نے ان حملوں کے اندر جو میزائل، جو کروز میزائل استعمال کیے ان میں یہ سپر سونک میزائل تھا یا نہیں تھا. اس کے علاوہ اس کے پاس بہت جدید قسم کے ڈرونز ہیں اور اتنے جدید ہیں کہ وہ یہ ڈرونز جو ہیں وہ رشیا اور دوسرے ممالک کو بھی فراہم کرتا ہے. تو اس نے ڈرونز اور میزائل دونوں استعمال کیے اور ابھی بھی اس کے پاس ایک بہت بڑی کھیپ اس کی موجود ہے اور یہ وہ اپنی آفینسو کے لیے خاص طور پہ استعمال کرتا ہے اور یہی اس کی دفاع کی بہت بڑی طاقت ہے. اس کی فوج جو ہے وہ دو حصوں میں ہے. ایک اس کی تقریباً 3-3.5 لاکھ کی، جیسے ہم نے بتایا تھا، وہ ریگولر فوج ہے. اس کے علاوہ 1.5-2 لاکھ کے قریب پاسداران انقلاب ہیں جس کو خاص طور پہ امام خمینی جو کہ بانی تھے انقلاب کے، انہوں نے قائم کیا تھا ایران کے انقلاب کے دفاع کے لیے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے. تو یہ تو ایک موازنہ ہو گیا. اور اگر ایٹمی طاقت کے ساتھ تو ایران، اسرائیل جو ہے وہ ایک ایٹمی طاقت ہے لیکن غیر اعلانیہ ایٹمی طاقت ہے، جبکہ ایران نے اپنے ایٹمی پروگرام کو بہت ڈیولپ کیا، لیکن جب اس کی نیوکلیئر ڈیل ہوئی تو اس نے اس پہ پابندی لگائی اور 5% یورینیم کی انرچمنٹ یعنی افزودگی کے اوپر رک گیا. بعد میں بتایا جاتا ہے کہ اس نے پھر افزودگی زیادہ بڑھا دی. اس کے پاس بڑے جدید 2-3 پلانٹ ہیں جن میں ننتاز کا ایک پلانٹ بہت ہی اہم ہے. تو لیکن ابھی اس کے پاس کوئی ایٹم بم نہیں ہے. یہ تو اس کا دونوں کا دفاع ہو گیا. اب ہم اسی سوال کے اوپر واپس آتے ہیں کہ آخرکار ایران نے اپنی سرزمین کو براہ راست اسرائیل پہ حملہ کرنے کے لیے کیوں استعمال کیا اور اتنے بڑے پیمانے پہ کیوں کیا. آپ کو یاد ہوگا 1 اپریل کو اسرائیل نے دمشق میں اس کی ایمبیسی پر حملہ کیا اور اسے بالکل تباہ کر دیا اور تقریباً جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب مارے گئے، جن میں پاسداران انقلاب کے اور اس کے فوج کے کچھ اہم جنرلز بھی شامل تھے. ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ ان کی تعداد تقریباً 7 تھی لیکن لوگوں کی تعداد زیادہ تھی. تو اس وقت ہی خود امام خامنائی جو کہ اس وقت رہبر اعلی ہیں، انہوں نے اعلان کیا تھا، بالکل کیٹیگوریکلی اعلان کیا تھا کہ ہم ہر صورت میں اس کا بدلہ لیں گے. تو یہ پہلا جواب تو اس کا یہ ہوا کہ وہ اس حملے کا جو 1 اپریل کو اسرائیل کی طرف سے، جو اسرائیل نے اس کا اعتراف نہیں کیا لیکن جو پیٹرن تھا حملے کا وہ وہی تھا جو کہ اسرائیل کا. تو یہ اس کا بدلہ تھا، جوابی کارروائی تھی اس کے سلسلے میں اور بہت بڑے پیمانے پہ تھی. اور اس کا مقصد یہ تھا بتا دینا، واضح پیغام دے دینا تھا کہ اگر اسرائیل نے دوبارہ اس قسم کی کوئی کارروائی اور وہ چاہے وہ ایران سے باہر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایران کے اندر ہی کیوں نہ ہو، تو جواب جو ہے وہ بڑا سخت اور بڑا شدید ملے گا. دوسری بات اب ہم اس حملے کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ جو لیٹسٹ اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق ایران نے خود بتایا کہ اس نے جو تمام علاقے کے ممالک تھے اور ایون امریکہ کو یہ بتا دیا تھا کہ وہ یہ حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ جو ہم نے آپ کو بتایا کہ جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 1000 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے، تو تقریباً 2 گھنٹے کا راستہ ہے جو کہ ڈرونز کو طے کرنے میں لگتا ہے. تو اگر دیکھا جائے تو فوجی ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک بڑا کیلیبریٹڈ، ایک بڑا ہی جسے کہتے ہیں نا حساب کتاب کرنے کے بعد ایران نے یہ حملہ کیا تھا کہ نہ بہت زیادہ ہو، نہ سویلین پاپولیشن کو نقصان پہنچے، اور زیادہ تر اس کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے ملٹری ٹارگیٹس کو کیا. اور جب اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا، امریکہ تک کو بتا دیا تھا اور یقیناً امریکہ نے اسرائیل کو بھی بتا دیا ہوگا، تو اس کا مطلب ہے تیاری پوری کی پوری مکمل تھی اور 72 گھنٹے پہلے بتانا ہوتا تو 72 گھنٹے پہلے بتا دیا گیا تھا. تو آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ ایران جو تھا وہ خود کوئی ایسی کارروائی نہیں چاہتا تھا کہ جس کے بعد اتنی ہلاکتیں ہوں کہ اسرائیل کو یہ جواز مل جائے کہ وہ اس کی جوابی کارروائی کرے، یا یہ کہ ہم باقی جو مغربی ممالک جو اس کی پشت پہ کھڑے ہیں وہ بھی یہ کہتے کہ ہاں اسرائیل کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنی جو اس کی وہاں ہلاکتیں ہوئیں، جو نقصان پہنچا، جو کہ سویل پاپولیشن کو نقصان پہنچا، تو اس کے جواب میں وہ کارروائی کرے۔ تو یہ اس کے بعد ہی ایران نے یہ کہا کہ ہماری طرف سے تو اب یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے، اسرائیل نے وہاں حملہ کیا تھا دمشق میں، ہم نے جواب دے دیا، اب ہماری طرف سے تو معاملہ ختم ہے اور کوئی ایسکلیشن نہیں ہوگا، کوئی بڑھاوا نہیں ہوگا اب اس کا۔ اب امریکہ نے بھی اسرائیل کو یہ کہا ہے کہ وہ اس معاملے کو اور ایسکلیٹ نہ کرے اور نہ بڑھائے۔ آج برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سونک نے بھی اپنے خطاب میں کہا، اور اس کے بعد ان کے وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ اسرائیل کو اپنا دماغ کو استعمال کرنا چاہیے، دل کو نہیں، یعنی جذبات کے اندر نہیں آنا چاہیے، اور سوچ سمجھ کے اب فیصلہ کرنا چاہیے کہ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اور کوشش یہ کی جائے کہ اب اس معاملے کو بالکل نہ بڑھایا جائے۔ اور تو یہ دو باتیں ہیں، اور امریکہ نے تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ وہ ریٹیلیشن کے اندر اب یعنی جواب الجواب کے اندر اسرائیل کا ساتھ نہیں دے گا۔ تو اس طرح ایک طرح سے انہوں نے اسرائیل کو یہ کہا کہ دیکھیں ہم نے جو کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے 99% جو حملے کے ڈرونز اور میزائل تھے ان کو تو گرا دیا، تو آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا ایسا، تو آپ نے جو کارروائی کی تھی اس کا جواب بھی دیا، لیکن نقصان کوئی نہیں ہوا تمہیں، تو اس لیے اب کوئی جواز نہیں بنتا کہ آپ اور کارروائی کریں۔ پھر غزہ کے اندر جس قسم کی جارحیت اور جارحانہ کارروائیاں اور اس کا حملہ وہ جاری ہیں اسرائیل کی طرف سے، اس کو بھی رکوانا بڑا مقصد ہے۔ اس کے لیے سلامتی کونسل کی ایک ریزولوشن موجود ہے جس میں امریکہ نے خود حصہ نہیں لیا تھا، اور ایک طرح سے اسرائیل کو یہ پیغام دیا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ غزہ کے اوپر بھی یہ کارروائی بند کی جائے، جس کے اندر 35,000 معصوم شہری جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ غزہ جو ہے وہ بھوک اور کا شکار ہو رہا ہے، وہاں پہ شدید غذائی قلت ہے، دوائیوں وغیرہ کی بھی ہے، اور جو شہری ہیں جس میں بچے، عورتیں اور دوسرے بزرگ اور سب شامل ہیں، ان کو بھی پریشانی ہے۔ تو اب یہ کارروائی ہو گئی۔ دوسری بات ایک اور اس کا ہے کہ ایران یہ چاہتا تھا کہ اس نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت 7 اکتوبر کو حماس نے کارروائی کی تھی اسرائیل کے خلاف، تو اس نے بہت بلند طور پر اس کا حماس کا ساتھ دیا تھا، اور بہت اسے شاباش بھی دی تھی کہ اس نے صحیح کارروائی کی۔ پھر اس کا ساتھ بھی دیا حوثی جو یمن کے تھے ان کا ساتھ دیا، حزب اللہ کو بھی اس نے رکھا، اور اس طرح ساری جگہوں پر اس نے یعنی اپنا پریزنس رکھی، اور ملٹری کارروائی کے اندر خود حصہ نہیں لیا، لیکن وہ یہ سپلائی کرتا۔ اب یہ یقینی بات ہے کہ جب غزہ کے اندر اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ مارے جاتے، اور ایران اس کا ساتھ بھی اتنا کھل کے دے رہا تھا، اور ہمیشہ ہر جگہ اس کا ساتھ دے رہا تھا، اور ایران کی وہ اسرائیل کی مذمت ہی کر رہا تھا، تو اس کے جو سپورٹڈ ملیشیاز تھیں جس کا ہم نے ابھی آپ کا ذکر کیا، ایون حماس بھی، ان کو بھی یہ دکھانا مقصود تھا کہ یہ نہیں کہ ایران بہت کمزور ہے، یا یہ کہ اسرائیل جو مرضی چاہے کرتا رہے اور وہ خاموش رہے گا۔ تو جب اسرائیل نے یہ حملہ کیا دمشق کی ایمبیسی کے اوپر، تو اب اس ایران کے پاس یہ جواز تھا کہ وہ براہ راست اس پہ حملہ کر کے اپنی تمام جو سپورٹڈ ملیشیاز اور جو اپنی تمام تنظیمیں ان کو بتا دے کہ نہیں، ہم بھی بہت طاقتور ہیں، ہمارے پاس بھی میزائل ہیں، ہمارے پاس بھی جدید ترین ڈرونز ہیں، اور ہمارے پاس وہ حوصلہ، ہمت اور عزم موجود ہے کہ ہم اسرائیل کا بھرپور طریقے سے جواب دیں اگر وہ جارحیت سے باز نہیں آتا۔ تو اور اسی لیے ایران کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اگر اسرائیل جو ہے وہ کوئی جواب الجواب بھی کارروائی کرے گا تو اس سے بھی بڑے پیمانے پر اس کو جواب دیا جائے گا، اور واقعی میں اس کا نقصان ہوگا۔ اور آپ کو جیسے ہم نے بتایا سپر سونک میزائل ہے، تو اگر 3000 میزائل یا 2000 میزائل ایک ساتھ فائر کر دیے جائیں تو یہ تمام سسٹمز جو ہیں یہ ان میں کی موجودگی کے باوجود بھی اس کے بہت بڑے امکانات ہیں
کہ کچھ میزائل جو ہیں وہ جا کر ہٹ کریں گے اسرائیلی ٹارگٹس کو بھی، شہروں کو بھی اور دوسری جگہ، تو اس سے اسرائیل کا بہت نقصان ہوگا۔ تو اگر اس سے بڑی کارروائی پیمانے پہ ہوگی تو پھر نقصان بھی اسرائیل کا اس سے بڑے پیمانے پہ ہوگا۔ تو یہ بھی ایک طرح سے واضح پیغام ہے اسرائیل کو کہ دیکھو بس ہو گیا جتنا ہونا تھا، اب اس سے زیادہ آگے نہ جاؤ۔ اور تیسری جو بات ہے، ایران اور تمام ممالک اور تمام بڑی طاقتوں کے درمیان اس حملے کے بعد سامنے آئی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ غزہ کے اندر بھی سیز فائر کیا جائے، وہاں بھی جنگ بندی کی جائے، کیونکہ کسی لمحے بھی اس کا جو آؤٹ فال ہے وہ اس قسم کے حملوں کی شکل میں نکل سکتا ہے اور کوئی بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، کوئی بہت بڑا تصادم ہو سکتا ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ جیسے کہ اردن نے کچھ ڈرونز کو مار گرایا، جس کے خلاف بہت آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اندر وہ آیا ہے، خود ان کے جو وہ ہیں حکمران، ان کے اوپر بہت تنقید کی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے بہت زیادہ ایک جسے کہتے ہیں جذباتی کیفیت پیدا ہو رہی ہے پورے علاقے کے اندر۔ تو اب وقت ہے کہ اسے روکا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا 4 ارب اسرائیل جنگیں ہوئی تھیں، اور اس کے بعد جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ کیمپ ڈیوڈ کیا جائے، پھر مذاکرات ہوئے، پہلے مصر اور اردن کے ساتھ ہوئے، اور وہاں انہوں نے اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا کیا اور کسی نتیجے پہ پہنچے، جنگ رک گئیں اور پھر اس کے بعد جنگیں نہیں ہوئیں۔ تو اسی طرح پھر فلسطین کے جو محاذ تھا اس کے یاسر عرفات نے کیمپ ڈیوڈ کیا اور اس کے بعد پیلسٹائن اسٹیٹ قائم کی۔ تو یہ ماہرین کا کہنا یہ ہے اور اکثر کا خیال یہ ہے کہ شاید یہ جو ہے یہ حملہ جو ہے یہ اس امن کی طرف جانے کی راہ ہموار کر دے جس سے مڈل ایسٹ کے اندر یہ جو غزہ کا تصادم جو ہے وہ جاری ہے، جس میں بے گناہ افراد مارے جا رہے ہیں، اور ایک بڑی خوفناک کیفیت ہے۔ پھر یہ کہ اسٹریٹس آف ہرمز، ریڈ سی وغیرہ تمام، جس سے تجارت وغیرہ بھی متاثر ہو سکتی ہے، تیل کی سپلائی بھی متاثر ہو سکتی ہے، یوکرین کی جنگ کی طرح مہنگائی دوبارہ آ سکتی ہے خاص طور پر توانائی کے معاملات کے اندر، اور یہ مال اگر رک جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے تو ایک کیفیت ہو جاتی ہے، ایئر اسپیس بند ہو جاتی ہے تو طیاروں کے لیے، مسافر طیاروں کے لیے آنے جانا میں بڑی پریشانی ہو سکتی ہے، کرائے میں بڑا خوفناک اضافہ ہو سکتا ہے، بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اب وقت آ گیا ہے، اسی لیے امریکہ نے بھی اسرائیل کو کہا ہے کہ دیکھو بس کافی ہو گیا، اب ہم آپ کو کسی حملے میں ساتھ نہیں دیں گے۔ ادھر ڈیوڈ کیمرون جو کہ وزیر خارجہ ہیں یو کے انہوں نے بھی یہ کہا، اور باقی بھی جو G7 کے جو اجلاس ہوئے اس کے اندر اسرائیل کی حمایت کا تو بلا شبہ انہوں نے اعلان کیا ہے، لیکن جو اطلاعات ہیں اندر کی وہ یہ کہتی ہیں کہ سب کا یہ کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اب ٹیبل پہ بیٹھیں، مذاکرات کریں اور کسی نتیجے پہ پہنچ کر اس علاقے کے اندر امن قائم کیا جائے۔